هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 17 حروف عاملہ کا بیان۔ اس سلسلے میں اب تک جو ہے وہ ہم لوگ 5 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں، اور آج جو ہے یہ ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 6۔ اب تک جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ حروف عاملہ کے بارے میں، اسماء عاملہ، حروف عاملہ کتنے ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے حروف معانی، حروف مبانی، پھر فعل مضارع پر عمل کرنے والے، اور پھر اسماء پر عمل کرنے والے، پھر اسماء پر عمل کرنے والے 5 حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، حروف ندا اور ماول المشبہتان بلیس اور لا نفی جنس۔ اچھا، پھر جو حروف جارہ ہے اس کے متعلق ہم لوگ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ حروف مشبہ بالفعل کی تعریف کتنے کون کون سے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا۔ پھر اس میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وضع کے مقاصد جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس میں سے میں نے انا اور انا اور کأنا اس کے وضع کا مقصد میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج جو ہے ہم لوگ اس پارٹ نمبر 6 میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے کہ لاکنہ کا معنی اور لاکنہ کے وضع کا مقصد۔ اچھا، یہ جو لاکنہ ہے نا، یہ لاکنہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یاد دلا دوں، بلکہ بتا تو میں آپ کو چکا۔ لاکنہ جو ہے نا یہ آتا ہے لیکن کے معنی میں، اور یہ آتا ہے استدرکتو کے معنی میں۔ استدرکتو جو ہے نا یہ باب استفعال سے جو ہے نا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور استدرکتو کا معنی ہے میں نے وہم کو دور کیا۔ واحد متکلم تو میں نے وہم کو دور کیا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کسی کلام سے، کچھ کلام سے ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ایک وہم ہوتا ہے۔ وہم سے مراد وہ ایک بیماری والا وہم نہیں کہہ رہے، مطلب یہ کہ تھوڑا سا بات میں ابہام ہوتا ہے اور سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہوتی ہے، تو ہم لوگ جو ہے وہ اس سے سوال کر لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو لاکنہ کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے لیکن۔ یہ استدرکتو کے معنی میں ہے، یعنی میں نے وہم کو دور کیا، اور یہ جو ہے حرف استدراک ہے۔ اور یہ کیوں لے کر آیا جاتا ہے؟ یہ اس وجہ سے لے کر آیا جاتا ہے کہ ما قبل کلام، میں کلام کر رہا تھا، اور ابھی میں نے کلام کیا تو میرا جو کلام تھا نا وہ میرے کلام سے جو ہے نا ابھی آپ کو جو ہے نا وہ ایک وہم پیدا ہوا، مطلب تھوڑا سا ابہام سا پیدا ہوا۔ وہ کس طرح سے ہوا میں آپ کو مثال دوں گا۔ تو وہم کو دور کرنے کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے، کیا کیا گیا ہے؟ لاکنہ۔ لاکنہ بمعنی لیکن کو اسی وجہ سے وضع کیا۔ اب آپ کہیں گے یار اس کی کوئی مثال دیں، آپ وہم کی بات کر کے آپ نے جو ہے نا وہم کے اندر مبتلا کر دیا، اب آپ وہم کی اچھی سی کوئی مثال دے دیں۔ تو اچھی سی مثال کتاب میں ہی موجود ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر میرے پاس آیا، میں اندر پڑھا رہا تھا، اور میرے پاس زید آیا اور میرے پاس بکر آیا ملاقات کے لیے، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک سینیریو بھی بنا رہا، زید بھی آیا اور بکر بھی آیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ زید اور بکر کو بولیں کہ بیٹھ جائیں، میں ذرا تھوڑا مصروف ہوں، ابھی میں ملاقات کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر تھوڑی دیر میں ایک آپ کا نمائندہ آیا، اور اس نے آ کر آپ سے کہا کہ وہ زید چلا گیا۔ اب زید اور بکر دونوں آئے تھے ساتھ، ہے نا۔ تو اب زید اور بکر جب دونوں ساتھ آئے تھے، میں نے ان سے انتظار کے لیے کہا تھا، اور ابھی ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ زید چلا گیا۔ تو اب بتائیں اس کلام سے کیا وہم پیدا ہوا؟ اچھا، زید چلا گیا تو بکر بھی چلا گیا ہوگا، ہے نا۔ تو لیکن میرے نمائندے نے فوراً سے میرے اس وہم کو اپنے جو ماقبل کلام سے اس کے پیدا ہو رہا تھا کہ زید چلا گیا، اس کلام سے جو وہم پیدا ہو رہا تھا اس نے فوراً سے لیکن کہہ کر اس نے اس وہم کو دور کر دیا اور کہا زید چلا گیا، بکر موجود ہے، لیکن بکر موجود ہے۔ تو اب زید چلا گیا،
اس کلام سے وہم ہو گیا تھا، اور وہم کیا ہوا تھا کہ بکر بھی چلا گیا ہوگا، لیکن کے بعد بکر موجود ہے، اس کلام سے کیا ہوا، وہم دور ہو گیا۔ لیکن وہم کو دور کرنے کے لیے ایک لفظ کا استعمال ہوا، اور وہ کیا ہے، لیکن، اور وہ عربک میں کیا ہے، وہ ہے لاکنہ۔ مثال آپ کو عربک میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، زید اور بکر ایک مقام پر کھڑے ہوں، اب کوئی کہے ذہب زیدن، ایک مقام پہ کھڑے ہوئے تھے، تو اب کسی نے کہا ذهب زید، تو زید چلا گیا، تو عین ممکن ہے کہ بکر کے چلے جانے کا بھی وہم پیدا ہو جائے۔ لیکن جب یہ کہا جائے ذهب زید لکن بکرا حاضر، لیکن بکر جو ہے وہ حاضر ہے، تو لکن اس طرح سے وہم کو دور کر دیتا ہے۔ تو مذکورہ وہم اس طرح سے دور ہو سکتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ آج جو ہے ہم لوگ جو حروف مشبہ بالفعل کے معانی اور وضع کے جو مقاصد ہم لوگ جان رہے ہیں، آج اس میں ہم نے لاکنہ کو بھی سمجھ لیا کہ لاکنہ جو ہے وہ وہم کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی اچھی اور مشہور سی آیت اور مشہور سی مثال ہے، وہ میرے ذہن میں چلتے چلتے آ گئی، وہ بھی چلے میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت ہے اور سورہ توبہ میں اس کا استعمال کیا ہے، اور وہ اس موقع پر، وہ جو غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کفار کی طرف، دشمن کی طرف جو کنکریاں پھینکی تھی نا، کنکریاں جو پھینکی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وما رمیتا، اور ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، یہ رمیتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، تو مطلب جب آپ نے پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی، مطلب اس سے تو وہم ہو گیا نا کہ پھینکی تو آپ نے تھی، حضور نے پھینکی تھی اس طرح سے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے محبوب، جو آپ نے جب پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ارشاد فرمایا لیکن کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ کنکریاں پھینکی تھی، اللہ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی، مطلب طاقت جو ہے اس کو پھینکنے کی وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تو اے محبوب، وہ جو آپ نے کنکریاں پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے۔ تو یہ ایک اس کی مثال ہے، اور بھی قرآن پاک میں کئی ساری جگہ پر جو ہے لاکنہ کا جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، لیکن آج فی الحال اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ تو آج کے پارٹ نمبر 6 میں جو ہے وہ ہم لوگوں نے لاکنہ کے متعلق پڑھا، اور اس کے معنی اور اس کے وضع کا مقصد اور اس کا استعمال مثال کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کی۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو، اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔